بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ پوری JIT رپورٹ قاصر ہے، ایک بھی الزام لگانے پہ کہ کسی سرکاری پیسے کا خرد، کوئی کمیشن، کوئی کک بیک اور کسی قسم کی کرپشن۔ بچے ان کے بے نامی ہیں، پیسہ اور کاروبار سارا کا سارا میاں نواز شریف کا ہے۔ ان کو ڈسکوالیفائی کرو، جیل بھیجو اور نیب کی ایک اسپیشل ٹیم بناؤ جس طرح JIT کی بنائی۔ یہ عمران نامہ اور پرویز مشرف نامہ، یہ تینوں نامے ماضی کا قصہ بن جائیں گے۔ ظفر حجازی اگر ضمانتیں کراتا پھر رہا ہے اور اس کو عسکریاں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، 64 مقدمہ تو نواز شریف کے خلاف چلنا چاہیے جس کے وہاں پہ وہ ریکارڈ میں رد و بدل ہوا۔ السلام علیکم۔ بڑی تیز رفتاری سے پاناما کیس کے حوالے سے JIT رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں بحث کا آغاز ہوا ہے اور آج جتنے پٹیشنرز تھے ان کے وکلاء پہلے ہی پیشی کے اندر، آج وہ تینوں کی باری پوری ہوگی اور حکومت کی جانب سے بھی دلائل کا آغاز ہو گیا۔ جو حکومت کی جانب سے پوزیشن لی گئی ہے، ایک تو انہوں نے والیوم 10 کو پبلک کرنے کی استدعا کی اور دوسرا جو اس کے اراکین ہیں اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے 5ویں رکن کا جن کا تعلق ISI کے ساتھ ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہم نے ان کا نام ڈھونڈا کہ یہ ہیں کون، تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پٹھان کوٹ کی انکوائری کمیٹی بنائی تھی تو IB والوں کو کہا تھا کہ آپ اس کو لیڈ کریں اور اس کے اندر 2 اراکین رکھے گئے تھے، ایک ISI سے اور ایک MI سے۔ جو ISI سے جس رکن کا تعلق تھا وہ یہی بریگیڈیئر نعمان تھے جن کو اس JIT کا حصہ بنایا گیا اور اس سے پہلے یہ دونوں بریگیڈیئر نعمان اور شاید دوسرے بریگیڈیئر کامران ہیں، یہ اس JIT کا بھی حصہ تھے جو ڈان لیکس کی انکوائری کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ حکومت کو نہ پٹھان کوٹ کے لیے اس بریگیڈیئر صاحب سے مسئلہ تھا، نہ حکومت کو ڈان لیکس کی رپورٹ کے اوپر ان سے مسئلہ تھا، اور اس رپورٹ کی جب JIT بنائی سپریم کورٹ نے اس وقت بھی مسئلہ نہیں تھا، نہیں تو ان کو چیلنج کرتے کہ یہ باعث ہے ہماری تو ان سے دشمنی چل رہی ہے، ان کو نکال دیجئے اس میں سے، نہیں چیلنج کیا۔ لیکن اب جب رپورٹ منظر عام کے اوپر آئی تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے اگریسو تھے، یہ آج ان کے وکیل نے اندر ٹرم یوز کی ہے۔ اگریسو کیوں ہیں؟ 2 اراکین کے اوپر اگر خاص فوکس کر لیا جائے، یا باقی جو اراکین جن کو باری باری انہوں نے نام لے کے کسی کو میاں اظہر کا رشتہ دار کہا، کسی کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کے اوپر حدیبیہ پیپرز کی انویسٹیگیشن کی تھی، تو ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگلی JIT کی رپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ میوچول لیگل اسسٹنس ہے۔ میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت 6 ممالک کو اس JIT نے اسی 60 روز کے اندر خطوط لکھے، اسی 60 روز کے اندر 2 ممالک سے اس کا جواب آیا، ایک آیا متحدہ عرب امارات سے اور دوسرا آیا برٹش ورجن آئی لینڈ سے۔ یہ دونوں ممالک کا جواب بڑا ہی اہم ہے کیونکہ میاں صاحب کے پورے کیس کی بنیاد تھی گلف سٹیل مل کہ ہمارے ابا نے لگائی 12 درہم میں بیچی اور اس سے یہ پیسہ بڑھتا گیا اور ہم نے دنیا میں جائیدادیں بنا لی۔ UAE نے کہہ دیا کہ ایسا کوئی ڈیل ہی نہیں تھی، کوئی 12 ملین آئی نہیں، کہانی ختم ہو گئی۔ اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کی انڈورس کاپی لگائی تھی انہوں نے کہا یہ نوٹری پبلک نے اس ڈیٹ پہ کوئی ایسا نوٹری پبلک نے ویریفائی نہیں کیا۔ برٹش ورجن آئی لینڈ کے پاس گئے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ خطوط صحیح ہیں، درست ہیں، اور مریم صفدر ہی بینیفیشل اونر ہیں ان 2 کمپنیز کی جس کا نام نیلسن اور نیسکال کی شکل میں پاناما پیپرز نے جاری کیا۔ تو اگر تو یہ میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت حاصل کیے گئے خطوط جو بظاہر ہمارا تاثریہ ہے کہ اوپر مور ہے، ہیڈر ہے، سارا کچھ جینوئن نظر آتا ہے، اصل ہیں، حکومت پاکستان نے ایک لاء کے تحت حاصل کیے ہیں ہماری JIT نے، اگر یہ خطوط درست ہیں تو کیس میں بہت مشکل ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ اگر یہ خطوط فیک ہیں تو پھر یہ ساری JIT اندر ہوگی، پھر یہ باہر نہیں رہ سکتی، کیونکہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایسا خط جعلی طور پر تیار کرنا، پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتا۔ 2 حکومتوں کے مابین ہوتی ہے یہ جو قانونی معاونت ہے میوچول لیگل اسسٹنس، یہ کسی شخص کے درمیان نہیں ہوتی، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یہ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ان میوچول لیگل اسسٹنس کے ہوتے ہوئے اس JIT کی رپورٹ کی روشنی میں یہ کیس کہاں جاتا نظر آتا ہے۔ جو مہمان شخصیات ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف سے چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نیئر حسین بخاری صاحب فارمر چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور حکمراں جماعت سے خرم دستگیر خان وفاقی وزیر تجارت ہمارے ساتھ ہے، خرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خرم صاحب یہ میوچول لیگل اسسٹنس کے ڈاکومنٹ کا پہلے میں آپ سے رائے لے لوں، یہ فیک ڈاکومنٹ ہیں، جعلی ہیں، JIT نے خود تیار کیے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ JIT کی جو پوری رپورٹ ہے نا جی، اس کا ایک صفحہ جو ہے وہ بغض اور جانبداری، اختیارات سے تجاوز
اور لاقانونیت سے داغدار ہے. اس لیے ہم نے اس کو آج جو استدعا کی ہے کورٹ کے سامنے کہ اسے ان ٹوٹل ریجیکٹ کریں. کچھ حصے ابھی ان کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے. جب کل ہمارے جو وکیل ہیں پرائم منسٹر کے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو وہ ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے. یو اے نے جو خط دیا وہ بھی بغض پر مبنی. دیکھیے جی میں تو جو اس کے انڈیویجول کانٹینٹس ہیں اس پر کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں، یہ قانونی معاملات ہیں. مجھے صرف تو بڑے بڑے معاملات معلوم ہیں نا کہ دیکھیے جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ حدیبیہ کے اوپر اس کے کوش ہو چکی ہے، ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے اور ایسی کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں دی کہ یہ کیس درست تھا یا اس کو کھولا جائے، تو جب آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ 400 صفحے لکھ ڈالے ہیں، آپ نے اس کے اوپر ایویڈنس لکھ ڈالی ہے. اور بہت بڑی بات یہ دیکھیں، جب جو ہمارا ویو ہے، ابھی اس کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا، جب سپریم کورٹ کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ فائنڈنگ نہیں دے سکتے، کنکلوژن نہیں دے سکتے، یہ کورٹ کا کام ہے. اٹ از جسٹ این ایویڈنس گیدرنگ. اور ایویڈنس گیدرنگ میں جو ایک خط جس کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو نام میوچل لیگل اسسٹنس کا لگایا گیا، لیکن پرائیویٹ لا فرموں سے حاصل کی گئی جو دستاویزات ہیں وہ کیسے ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت آ سکتے ہیں؟ یہ یو اے کا خط کسی پرائیویٹ فرم نے نہیں. مجھے دیکھیں میں نے آپ کو کہ میں انڈیویجول جو ہے نا، آپ سلیکٹیولی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ سلیکٹیو دونوں سائڈوں پہ. دیکھیں ملک صاحب بڑی بات، دیکھیں اگر آپ نے 10 ڈاکیومنٹ پیش کیے ایم ایل اے کے اور اس میں سے ایک ڈاکیومنٹ جس کو آپ پکڑ کے بیٹھے برٹش ورجن آئی لینڈ کا بھی ہے، اگر اس میں سے 10 میں سے چلے 2 درست کہہ لیتے ہیں، 8 اگر یہ 2 درست ہوں تو آپ کے لیے کافی ایویڈنس ہے کہ 2 درست ہوں. یہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. دیکھیں بات یہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام بونا پارٹسٹ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، تمام وکلاء اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ جی آئی ٹی کو سپریم کورٹ نہیں بنا سکتے. جی آئی ٹی انویسٹیگیٹو باڈی، اٹ از ناٹ جو میرا بنیادی سوال تھا وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت تھا، میں اسی پہ آپ کو لے کے آتا ہوں. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے کیا؟ جے آئی ٹی کے چیئرمین یا کوئی شخص یا آئی ایس آئی کا کوئی بندہ ریٹائرڈ وہ اس کو بیٹھ کے گھڑ کے یو اے کی جانب سے اور بی وی آئی کی جانب سے وہ خط تحریر کر کے دے سکتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، گزارش ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کی جو بات ہے یہ اٹس این ایگریمنٹ اور ٹریٹی بٹوین دی کنٹریز. اوبیسلی مطلب ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس کے مطابق ایک ملک دوسرے ملک کو آن لیگل ایشوز اسسٹنس فراہم کرتے ہیں، اور پھر اس کی پروویژن آپ کے نیب آرڈیننس پہ بھی ہے، سیکشن 21G اور H بھی موجود ہے کہ نیب کا کسی سے انفارمیشن سیک کر سکتا ہے آن دیز ایشوز. اب بات یہ ہے کہ اب باہر بیٹھ کے یہ آرگومنٹس دیں، یہ دوسری سائڈ سے کوئی اور آرگومنٹس دیں، الٹیمیٹ ڈیسیژن تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کے بینچ نے کرنا ہے. اس کی جو رپورٹ ہے اٹ از ریکمنڈیشنز، یہ بھی ایویلیویٹ کرے گی سپریم کورٹ کہ اس کی ان اکارڈنس ود دی لا آف ایویڈنس یا قانون شہادت کے مطابق اس کی ڈاکومنٹس جو ہیں اس کی کیا ویلیو کیا ہے، اور یہ اسکروٹنائز کریں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آرگومنٹس ٹاک شوز میں چل رہے ہیں یا سپریم کورٹ کے باہر چل رہے ہیں، یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی دس از اے فیوٹائل ایکسرسائز، آئی ٹیل یو، بیکاز ان کے پاس جو آرگومنٹس ہیں یا اپوزٹ سائڈ کے پاس جو بھی آرگومنٹس ہیں، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو سپریم کورٹ نے نکالنا ہے. نہ ان کی بحث نے کچھ نکالنا ہے، نہ کسی اور کی بحث نے کچھ نکالنا ہے. لیکن دیکھنے والوں کے لیے اگر ایم ایل ایز جو ہے میری لیگل ویلیو کیا ہے عدالت کے لیے، میری بات سن، یہ قانون شہادت پہ پورا ہوتا ہے. نہیں، میری گزارش ہے کہ دی لیگل مائنڈ جو ہے نا وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سپریم کورٹ میں ججز بیٹھے ہیں، دے ہیو گاٹ ایکسپیرینس، دے ہیو گاٹ نالج، ساری باتیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اس کو دنیا میں کہیں بھی انویسٹیگیشن ہو، کسی کو مرضی کا اس کی پسند کا انویسٹیگیٹنگ آفسر نہیں ملتا، اور نہ یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ جی اٹ شوڈ بی این امپارشل انویسٹیگیشن. تو یہ ہوتی ہے مرضی کا، تو کبھی آفسر کسی کو انویسٹیگیشن کا نہیں ملتا. اب اس پہ یہ سارے پروسیس میں گزرتے رہے ہیں، اور آغاز میں انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. سبسیکوینٹلی جب یہ ادھر وہاں پہ ایویڈنس کے لیے گئے یا اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں، میں سمجھے سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ جی وہ والیوم 10 کو افشاں کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے،
وہاں پہ جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ بھی کورٹ ایگزامن کرے اور یہ بھی پبلک ہونی چاہیے تاکہ قوم کو یہ پتہ لگے کہ ان پہ سوال کیا ہوا اور انہوں نے جواب کیا دیا، اور کسی سے سختی سے پیش آئے، ڈنڈا مارا کسی کو تو وہ بھی پتہ، یہ ساری باتیں قوم کے سامنے آنی چاہیے نا۔ اب خالی انہوں نے ایک الزام تو لگا دیا، ان کا پارٹیزن ہونا تو لگا دیا، چلے وہ حق بنتا ہے ملزم کا، کسی ایک پارٹی کا حق بنتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ڈیسیژن کیا آئے گا ایٹ پبلک ایٹ لارج۔ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جاتی ہے تو بیسٹ ایویڈنس جو بات ہوگی وہ جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا، دیٹ شوڈ بی میڈ۔ چودھری سرور صاحب سے پوچھتے ہیں، چودھری سرور صاحب آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں، کیونکہ بڑی ایک اچھی اوپینین دی ہے نا؟ جی میرے خیال میں نذیر بخاری صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے، اور میں یہ بھی بات سے اتفاق کرتا ہوں خرم دستگیر کے کہ الٹیمیٹ ڈیسیژن، فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دینا ہے۔ اچھا اب ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے جے آئی ٹی کی۔ جب جے آئی ٹی بنی حکومت نے اس کو ویلکم کیا، یہ بھی کہا کہ ہم جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں جے آئی ٹی کا ممبر فلاں کا رشتہ دار تھا یا فلاں جو ہے وہ پہلے جے آئی ٹی کا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی کنسرنڈ کوارٹر سے بھی جو ریپریزنٹیو ہیں، پہلے جو جے آئی ٹی بنی تھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ اس میں بھی ریپریزنٹیو کنسرنڈ کوارٹرز کے تھے، جب یہ ڈان لیکس میں بنی ہے تو ان بھی تھے، یہ پٹھان کوٹ والی انکوائری میں تھے، پٹھان کوٹ میں بھی تھے، اور تو یہ ڈان لیکس میں تھے، اور یہ تیسری ڈان لیکس میں یہ ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چیلنج کرنا کہ جے آئی ٹی، ہاں یہ بالکل مسلم لیگ نون کو حق ہے اور حق حاصل ہونا چاہیے کہ جتنی بھی رپورٹ ہے بجائے اس کو یہ کہیں کہ پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحہ سب بوکس ہے، سب جھوٹ ہے، پلندہ ہے، ردی کی ٹوکری ہے، نہیں، اس میں 4 چیزیں ہیں، اگر مجھے آپ تھوڑا سا 4-5 منٹ دیں تاکہ میں ایکسپلین۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورا کیس جو ہے اس بات پہ فاؤنڈیشن ہے کہ گلف سٹیل مل تھی، اس کو 33.3 ملین میں بیچا گیا، جس میں 25% شیئر جو تھے اس سے 12 ملین درہم جو ہے وہ قطری کمپنی یا ان کے ساتھ انویسٹ کر دیا گیا۔ اب وہاں کا جو دبئی کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ ایسی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، نہ اس پہ کسی کا 12 ملین کی سیل ہوئی ہے، تو انہوں نے ساری بات جو ہے وہ، بلکہ طارق شفیع کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو بھی انہوں نے کہا دیا ہے کہ یہ فالسیفائڈ ہے۔ ہمیں ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک جو دبئی جسٹس سسٹم نے جو دیا ان کو چیلنج کریں کہ ان کا، ہاں اگر ان کا خط نہیں ہے تو بالکل یہ درست ہے، اگر جو طارق شفیع کا جو اگر طارق شفیع کا ایفیڈیوٹ جعلی نہیں تھا تو یہ 2 چیزیں ان کو یہاں تک تو گلف سٹریٹ مل ہے چیلنج کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو 2 لندن کے فلیٹس ہیں ان کا بینیفیشری اونر کون ہے۔ اب برٹش ورجن آئیلینڈ وہاں کی جو فائنینشیل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، اس کے اٹارنی جنرل کے لیٹر، جی ان کے لیٹر ہیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں نیلسن اینڈ نیسکول، وہ بینیفیشری اونر جو ہیں، حقیقی مالک جو ہیں وہ مریم صفدر ہیں۔ ہاں اگر وہ لیٹر جعلی آیا ہے، وہ لیٹر فیک ہے تو یقینی طور پر ان کو تو پوری جیل آپ کو جیل میں ڈالنی پڑے گی اگر وہ جعلی لیٹروں کی بنیاد کے اوپر رپورٹ۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ قطر کے جو بینک ہیں وہاں پر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 12 ملین کی یہاں پر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ چوتھی بات جو نئی سامنے آئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، کہ وہاں پر ایک جو اپنی ہے یہ کمپنی جو ہے وہاں پر ایف زیڈ ای کیپٹل، اور اس میں اقامہ بھی لیا گیا ہے اسے حسن کی کمپنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ میں، اگر یہ ڈاکومنٹ غلط ہیں تو پھر ہم بالکل ان سے اتفاق کریں گے کہ قطری بینک کا جو لیٹر ہے وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت نہیں ہے، اس بینک سے حاصل کیا گیا۔ ملک صاحب گزارش ہے کہ آپ نے بھی فرمایا نا کہ اگر جے آئی ٹی نے فیک یا فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس لائے ہیں تو ان کو جیل جانا چاہیے۔ اسی طرح کسی اور نے بھی اپنے ڈیفنس میں اگر سپریم کورٹ میں فوج ڈاکومنٹ یا فیک ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیں ایک تو پرجری ہوتی ہے اور فالس ایویڈنس دینے کی بھی سزا موجود ہے۔ کیا سزائیں؟ 7 سال سے لے کے 14 سال تک سزائیں۔ تو جیسے اگر ایک پیمانہ آپ رکھتے ہیں جے آئی ٹی کے ممبروں کے لیے، وہی پیمانہ تو اس کے لیے بھی ہوگا کہ جس نے سپریم کورٹ میں یا جے آئی ٹی کو
اگر اس نے فوج ڈاکومنٹس سبمٹ جو جے آئی ٹی نے الزام عائد کیا کہ یہ فوجڈ ہے، فالسیفائڈ ہے، میری بات مس لیڈ کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو، اگر وہ فوج ڈاکومنٹس ہیں تو پھر ان کا فیٹ بھی جنہوں نے وہ سبمٹ کیے ہیں، اے نے کیے ہیں، بی نے کیے ہیں، سی نے کیے ہیں، ان کے خلاف بھی تو وہی قانون ہوگا نا. جو ان پہ جے آئی ٹی پہ لگے گا وہ ان پہ بھی لگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری اہم بات یہ جو ہے کہ اونس ابھی بھی ان پہ ہے، ابھی بھی اپرچونٹی ان کے پاس ہی، ان کو 12 اپرچونٹی دے گی اور جے آئی ٹی کی آپ ساری رپورٹ کو رد کر دیں فار ایگزامپل. لیکن جب جو ذمہ داری آپ کی ہے، کیا آپ نے سپریم کورٹ میں وہ نبھائی؟ کیا آپ نے وہ ذمہ داری جے آئی ٹی کے سامنے ابھی بھی لاسٹ اپرچونٹی ہے ان کے وکیل کے پاس؟ کیا ابھی بھی آپ کے پاس کوئی ڈیفنس میں جو ڈاکومنٹس ہیں جس سے آپ اسٹیبلش کر سکیں کہ یہ ہمارے جو ایسٹس ہیں یہ ایل گوٹن منی سے نہیں ہے، ہماری جائز کمائی ہوئی دولت سے ہیں، تو یو ول بی آؤٹ آف اٹ. اچھا خرم صاحب، ایک سوال میرا بہت دنوں سے دل تھا، چودھری نثار کے اس بیان کے بعد جو بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ویلڈ کوسچن ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی لیگل ٹیم نے اس کیس کو ڈے 1 سے شاید اس سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جس سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا. کبھی قطری خط کہتے رہے، کبھی کہتے رہے کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا. شاید سنجیدہ طریقے سے کیس لڑتے تو معاملہ آج کچھ اور ہوتا. چودھری نثار میرے خیال میں درست بات کہہ کے گئے ہیں جس سے ان کو کیبنٹ میٹنگ سے اٹھ کے جانا پڑا. نہیں، وہ کیبنٹ میٹنگ سے اٹھ کر نہیں گئے، اور وہ ان کا ایک لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. کیا کہا؟ آئی ول مینٹین دا کانفیڈینشیلٹی آف دا کیبنٹ. اگر چوائس صاحب خود یہ بات کرنا چاہیں کل یا پرسوں تو وہ کر سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے اپنی لائلٹی کی بات کی کہ میں 1985 سے آپ کا ساتھ ہوں، آپ کے مشیروں نے آپ کو مس لیڈ کیا. کیا سرائی ہو سکتی ہے کہ کس وقت لڑا گیا، کیسے کرنا چاہیے؟ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت نے جو پریویسلی فریولس کہہ کے رجسٹرار نے ریجیکٹ کیا تھا، جب اس کو ایکسیپٹ کیا تو پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو انکنڈیشنلی سبمٹ کیا کورٹ کے سامنے. انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو، خود، ان کے 2 بیٹے، بیٹی، داماد، بھائی، کزن، جے آئی ٹی پہ سخت ترین تحفظات کے باوجود پیش ہوئے. میں یہاں سے دوبارہ چودھری نثار کی بات دہراؤں گا کہ اگر ان کے قانونی مشیر سمجھدار ہوتے تو وہ اس جے آئی ٹی کی ججمنٹ سے پہلے وہ گاڈ فادر کو چیلنج کرتے. پھر اگر جے آئی ٹی کے آپ کو بریگیڈیئرز کے اوپر اعتراض تھا تو پھر جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کو چیلنج کرتے. جب رپورٹ آ گئی ہے اس کے بعد آپ شور مچائیں تو پھر اچھا نہیں لگتا. دیکھیں نا، رپورٹ اس لیے آئی ہے اور رپورٹ کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ جب 20 اپریل کو کورٹ کی ججمنٹ آئی، ہمیں نہیں پتا کہ 6 دن کے بعد واٹس ایپ کالیں شروع ہو جائیں گی. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تصویریں لیک ہوں گی. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وٹنسز کو ہیراس کیا جائے گا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انالیسز آف ٹیکنیکل مینز استعمال ہوں گے. اور ہمیں نہیں معلوم تھا، اور جو اصل میں جو میں کہتا ہوں نا کہ جی یہ تمام کی تمام رپورٹ ردی ہے. ملک صاحب، بڑا کی اس کے اندر ایک فلو رہ گیا ہے. جن لوگوں کو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، جو کاغذ تھرو لیگل مینز اور زیادہ تر انلیگل مینز آپ نے حاصل کیے ہیں، آپ نے وٹنسز کو کنفرنٹ نہیں کیا کہ جناب آپ کے خلاف تو یہ ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ جو یہ 2 میوچل لیگل اسسٹنس ہیں، یہ لیگل مین سے آئی ہیں؟ دیکھیں جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے، جب آپ پریشان ہوں گے اس سے، ابھی اس کے متعلق سوچ لیجئے. نہیں، میں نے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ، جب میں نے پوری لسٹ گنوا دی ہے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، ان کے ساتھ یہ انویسٹیگیٹو جو بھی مٹیریل تھا وہ کنفرنٹنگ انہیں ان کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا گیا. سو دیر فور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، اگر if I may use the word, put you on trial یا وہ انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹ کمپائل کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جے آئی ٹیز رپورٹ contains dishonest disclosures. جو ان کو ڈسکلوز کرنا، ہمارے پاس ایک لا کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے رائے لوں گا. دیکھیں جو ان کے پاس، اگر میں دہرا دوں نا ڈسآنر ڈسکلوزر کیا مطلب ہے، کہ جس چیز سے آپ نے وٹنسز کو کنفرنٹ نہیں کیا، آپ نے آخری دن آ کے جو ہے اس کو وہ جو ہے 10 والیوم اور 10واں والیوم، دیکھیں کی بات ہے، آپ جو وہ ٹرائل نہیں تھے کر رہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ایبسلیوٹلی، نہ وہ ٹرائل کر رہے تھے، وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے نہ وہ ایویڈنس، لیکن جو ایویڈنس ان کے پاس تھی آخر انہوں نے کنفرنٹ تو کرنا تھا کہ جناب عالی آپ کے خلاف یہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ملک صاحب، بات یہ ہے ٹرائل اور چیز ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرنا. ایبسلیوٹلی، میں تو اس پر قائم ہوں کہ میں یہ 10 دفعہ آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. اس نے ججمنٹ بھی نہیں دی نا، اس نے تو ایویڈنس ہی کلیکٹ کیا. اگر انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے اور انہوں نے وٹنسز کو ان کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کے خلاف کیا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا دتھا جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے، اس کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
ان کے پاس سپریم کورٹ میں اپنا ڈیفینس پیش کرنے کا موقع تھا تو سپریم کورٹ کے ججز 5 ججز ہیں، ایک بھی جج نے ان کو انوسنٹ قرار نہیں دیا ہے، 2 ججز نے ان کو گلٹی قرار دیا، 3 نے کہا کہ نہیں وی نیڈ فردر سیٹسفیکشن فردر انویسٹیگیشن۔ اس کے تحت انہوں نے اپنی سپرویژن میں ایک جے آئی ٹی بنا دی، جے آئی ٹی نے اب رپورٹ جو ہے سبمٹ کر دی۔ سو سیکنڈ اپرچونٹی تھا پی ایم اور ان کی فیملی کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، اپنے ثبوت دینے کا جے آئی ٹی کو کہ اس طریقے سے پیسے جو فلیٹ خریدے گئے ہیں یا ساری ٹرانزیکشن یا منی ٹریل دے سکتے، انہوں نے اس کو بھی اویل نہیں کیا۔ اب ان کے پاس تیسری پھر اپرچونٹی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ انٹائرٹی ہم جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے، میرے خیال میں ان کو جو لیٹرز آئے ہیں، جو فالس ڈاکومنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، فالسیفائڈ ڈاکومنٹس کی بات کی ہے، پرجری کی بات کی ہے، فورجری کی بات کی ہے، ان ایشوز پہ ان کو عدالت میں ان کو چیلنج کرنا چاہیے اور ریبٹل وہاں پر دینا چاہیے۔ اچھا، یہ نیئر بخاری صاحب، جب جے آئی ٹی کا کام تھا ایویڈنس کلیکٹ کرنا، کیا اس کو ٹرائل کورٹ کی طرح یہ جیسے انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنس حاصل کی تھی تو وہ سامنے رکھتے مریم بی بی کے اور اس سے پوچھتے کہ بتاؤ ہم نے یہ لیٹر لیا ہے، تمہارا کیا رد عمل ہے، یہ ساری چیزیں کرتے؟ کہ اب وہ جو پروسیڈنگز جے آئی ٹی کی ہوئی ہیں، ان کیمرہ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تو میرے نالج میں نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب بھی ہوتے ہیں وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ سبمٹ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے رپورٹ دی ہے عام کیسز جو کرمنل کیسز ہیں، چلان سبمٹ کرتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور پھر وہ ایک ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ جے آئی ٹی کو ساری کو کہتے ہیں جی اس کو یہ ردی کا ٹوکری ہے، فالس ہے، پارٹیزن ہے، لیکن میاں صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، جب وہ گئے اسٹیٹمنٹ دینے جے آئی ٹی کے پاس، اس کے بعد میڈیا سے بات کی کہ میرے پاس جو ہمارے پاس جو مٹیریل تھا جو ہم نے سپریم کورٹ میں دیا وہی ہم نے یہاں دے دیا۔ سو ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ پہلے بھی سبمٹڈ ہے، جس کے بارے میں آبزرویشن ہے کہ یہ فارجڈ ہے، اور باقی ڈاکومنٹس بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ تو وہ جہاں جے آئی ٹی کے پاس انہوں نے فرنش کیے ہیں وہ کورٹ میں بھی سبمٹڈ ہے، کورٹ نے ان کو بھی ایگزامن کیا ہے اور ان پہ بھی فارجری کا اور پرجری کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ یہ آپ جے آئی ٹی رپورٹ کو سارے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جو ڈاکومنٹس انہوں نے ارلیئر فرنش کیے ہیں اس کے بارے میں ایک تو جے آئی ٹی نے اپنی انفارمیشن کلیکٹ کی، سیکنڈلی یہ جو رپورٹ وہاں آ گئی کہ دیز آر فارج ڈاکومنٹس یا اس میں پرجری کمٹ ہوگی ہے، فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس ہے، سے فار ایگزامپل کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ طارق شفیع کا بنایا، تو وہ اسے جب کنفرنٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ایفیڈیوٹ، تو وہ کہتا جی تو میرے تو نالج میں نہیں ہے، دستخط بھی اس نے کہا میرے سے 50 کروا لیں ایک جیسے ہوں گے، یہ تو دستخط بھی فرق ہے، میری بات سمجھ۔ سیکنڈلی وہ جو حدیبیہ پیپر مل والی جو ایشو ہے، جو جس کے بارے میں خرم صاحب نے فرمایا، آج جو میرے نالج میں بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کا جنرل مشرف کے ساتھ این آر او ہوا اور وہ بیرون ملک کے، اس کے بعد جو کیسز پینڈنگ تھے تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی، میں وکالت بھی کرتا تھا، تو میں نے حدیبیہ پیپر مل کی وہ آرڈر شیٹ، میں انہیں کہتا ہوں آج بھی اس آرڈر شیٹ کو دیکھ لیں، جہاں پہ جب آپ بیرون ملک چلے گئے، یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اس جج نے آرڈر کیا ہے کہ دی کیس از ایڈجرنڈ سینیڈائی، واٹ ور دا ریزنز فار دیٹ، اور ابھی وہ سینیڈائی تھا تو پھر اسحاق ڈار صاحب آ کے اس کو چیلنج کیا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ریفری جج تھا، پھر ججمنٹ ہے، لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ، اس میں سے جس سے ایک جج نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ خود بھی پاناما میں، فاروق عرفان، اور پھر ایک اور صورتحال کہ پھر نیب کے چیئرمین نے اس کے خلاف اپیل شیل بھی نہیں کی، اور جو آبزرویشنز نیب کے چیئرمین کے بارے میں یا ایس ایس سی پی کے چیئرمین کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، اگر یہ اتنے سیریس ہوتے نیب کا چیئرمین یا ایس ایس سی پی کا، تو یہ ایکسپنج کرانے کے لیے جاتے اپنی آبزرویشن، چیلنج کرتے ان کو، درخواست دیتے جج کو، اسی بینچ کو درخواست دیتے کہ یہ جو ریمارکس آپ کے ہیں ان کو ایکسپنج کیا جائے۔ گاڈ فادر کو ایکسپنج نہیں کروایا، ہاں جی، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ کہا گیا تھا، پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے اوپر، انہیں اگلے دن کورٹ میں جانا چاہیے۔ ابھی یہ میرا خیال ہے کہ اٹس اے میٹر آف ڈیز ناؤ، اٹس اے میٹر آف ڈیز، یس، دا گیم از اوور، اٹس اے میٹر آف ڈیز ان دا سینس کہ لیٹ اٹ بی ایویلیویٹڈ، دیکھنا انہیں کہ قانون شہادت کے مطابق کون کون سے ڈاکومنٹ ایڈمیسیبل ہیں، کون سے نہیں ہیں، لیکن دیر از مچ مٹیریل کہ جس پہ آپ دو باتیں ہیں، ون از ڈسکوالیفیکیشن اینڈ دی ادر از کرمنل ٹرائل،
اور بوتھ نہیں, ایک تو ڈسکوالیفیکیشن دیٹ کوڈ بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ بینچ اٹ سیلف آلسو, وہ خود بھی ڈیسائیڈ کر. لیکن یہ ٹرائل کی جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹی ملنی چاہیے ٹو ڈیفینڈ آر سیلف سے ریفرنس اسی آرڈر میں, وہ پھر نیب کو بھیج سکتے نہیں, وہ آرڈر دیکھ لینا جو 20 اپریل کا آرڈر ہے نا, اپارٹ فرام ججمنٹ ایک آرڈر ہے جس پہ 5 ججوں نے ایگری کیا ہوا ہے. اس آرڈر میں وہ بات یہ ہے کہ اس میں ان کو اپرچونٹی دی کہ اپنا ڈیفینس لے کے آئیں, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی یا ریفرنس بھی ہو سکے یا اپروپریٹ آرڈر جو ججز پاس کر سکے وہ پاس کر سکتے ہیں. اس میں ویسے ایک بریک لے لیں, اور اس آرڈر کا جس کا آپ حوالہ پھر NRO پہ بات کریں گے. بہت اوپن قسم کا آرڈر تھا. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیب اور FIA کے پاس جو کیسز کا میٹیریل اور ریکارڈ ہے جس میں حدیبیہ پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاناما پیپرز کا فیصلہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو اگر مد نظر رکھیں تو پارٹی کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے. بہت سی خبریں یہ بھی چھپتی ہیں کہ چودھری صاحب خفا ہیں, کچھ اور اراکین خفا ہیں. کیا پارٹی کے پاس ایسی سیاسی آپشن موجود ہیں کہ اس کیس کے ہوتے ہوئے اس سے باہر نکلے؟ خرم صاحب جی, پہلے تو چونکہ بخاری صاحب نے کہا کہ جی NRO تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے 2007 میں, اور یہ جو حدیبیہ کے کیسز ہیں یہ 2000 میں بند کیے گئے تھے, ان 2000 کو کے ملٹری کو کے 1 سال بعد. اور ان کے اوپر جو فائنل ججمنٹ ہے اس وقت جو فیلڈ میں ہے وہ PLD, اور میں چاہوں گا آپ کے ناظرین اس کو ضرور چیک بھی کریں, PLD 2016 ہے, لاہور 667. اب یا حکومت میں فیصلہ آیا تھا, یہ کوئی جسٹس فرق عرفان اس بینچ کا حصہ تھے جن کا اپنا نام پاناما میں. بات یہ کہ اگر تو سپریم کورٹ کی یا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی بھی ڈائریکشن ہوتی کہ جی اس کو ری اوپن کر رہے ہیں, ہم اس کو ری انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, تو پھر کہتے ہیں اچھا جی اس پہ گفتگو کریں. لیکن جو چیز ایک فیلڈ میں ایک کورٹ کی ججمنٹ موجود ہوتے ہوئے GIT نے اس کے اوپر جو ہے وہ پورا پلندہ ڈال آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے نیب کے چیئرمین سے پوچھا تھا کہ اپیل کیوں نہیں فائل کی, اس نے اس کا جواب دیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اپیل فائل کرو گے, انہوں نے کہا نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا نیب ہمارے لیے آج سے فوت ہو گیا. آبزرویشن سپریم کورٹ کی بھی آپ سن چکے ہیں. دیکھیں غلطی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اداروں میں کوتاہیاں اور کمیاں ہیں, کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو رسپونڈنٹس ہیں آج پرائم منسٹر اور ان کا خاندان جو ہے, آپ ان کے جو رائٹس ہیں ایز سٹیزن 10A ہے 13B ہے, آپ ان کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں, چونکہ ہمارے جو ہیں کس نے روندا ہے؟ دیکھیں نا جی, یہی تو ایشو ہے کہ ابھی جو کورٹ کے سامنے سوال ہے, اس GIT کو مینڈیٹ دیا انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرو, انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی اور سبمٹ کر انہیں GIT نے میسیولی اپنے مینڈیٹ سے اوور سٹیپ کیا, آپ سمجھ, اور ہم نے ان رائٹنگ سبمٹ کیا ہے جو کل جس کے اوپر ہمارے وکیل جو ہیں وہ بحث شروع کریں گے کہ میسیولی اوور سٹیپ کیا. میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن ٹیم ہے, کسی کی تفتیش کر رہی ہے, وہ ایک چیز چوری ہوئی ہے اس کا کر رہی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ بھی گڑبڑ ہے تو فلاں جگہ بھی گڑبڑ ہے, تو پھر اس کو رپورٹ کا حصہ بنانے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ سپریم کورٹ کے آرڈر میں شامل تھی یہ چیزیں, انہوں نے منع نہیں کیا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم لیگ کے وزراء, ان کے مشیر, حکومتی ارکان برس رہے ہیں GIT پہ, زور شور سے برس رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ان کو سپریم کورٹ نے دی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے انجام دی ہے. اگر اس ڈیوٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے یا انہوں نے جو ہے ایگزاجریٹ کیا ہے, تو ان پہ گولے برسانا کام نہیں ہے, کنفرنٹیشن کام نہیں ہے, تھریٹس دینا کام نہیں ہے. میٹر تو یہ کرے گا چودھری صاحب کی کوالٹی آف ایویڈنس جو ہے. ملک صاحب بہت سیریس معاملہ ہے, غیر قانونی سرویلنس کا, ٹیپنگ آف فونز کا. سپریم کورٹ نے کہا یہ مینڈیٹ دیا, آپ کو پکڑے نا, ان کو درخواست دیں. تو ہم نے دی ہے نا جی درخواست, ہم نے درخواست دی ہے. کس نے کہا تھا کہ آپ فونز ٹیپ کریں؟ آئی بی والے بھی پکڑے جائیں, اور یہ بھی دونوں کس نے کہا تھا کہ آپ موومنٹ, آئی بی والے کو مینڈیٹ دیا گیا تھا. ملک صاحب میں اپنی بات, سرویلنس کا مینڈیٹ, فون ٹیپنگ کا مینڈیٹ کوئی مجھے اپنی بات نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ آئی بی کو آپ نے مینڈیٹ دیا تھا کہ GIT کی سرویلنس کرے. ملک صاحب میرے نالج میں ایسے کوئی, کیونکہ آئی بی کے ہیڈ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ان کی غلطی ہے, ان کو اداروں سے کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, انہیں اپنا ڈیفنس جو ہے
اپنی پوری قوت سے جو انکوائری کی ہے جے آئی ٹی نے ان کے خلاف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ان کا حق بنتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا, کنسرنڈ کوارٹرز کو بنانا, اداروں کو بنانا جو کہ ادارے اس حکومت کے ماتحت ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے غلط کام کیا تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانا بری بات بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ تنقید پہلے ثابت کر لیں نا, پہلے ان کو پکڑیں. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے ایس سی سی پی کا جو چیئرمین ہے اس نے ریکارڈ جو ہے اس کو ٹیمپر کیا. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کی جائے اور اس کی تفتیش کی جائے, اور اس کو ابھی تک حکومت نے اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا ہے. تو حکومت کی نظر میں جے آئی ٹی کے ارکان تو بہت برے ہیں, اور ایک کسی ادارے کا جو کہ بہت ہی اہم ادارہ ہے ایس سی سی پی, اس کا جو چیئرمین ہے وہ ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث ہے, تو ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے. بخاری صاحب اس وقت انٹرسٹنگلی صرف ایس سی سی پی کے چیئرمین کے اوپر جو انہوں نے چیزیں بتائیں وہ نہیں ہیں, بلکہ آئی بی کے سربراہ کے اوپر بھی جب یہ آیا جے آئی ٹی کے اوپر الزام کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایویڈنس کلیکٹ کی ہے, تو انہوں نے کہا آئی بی والے ہمارا پتہ کر رہے ہیں سارا دن, اور آئی بی والوں نے تصدیق بھی کر دی کہ ہم تو لو ڈاؤنز وغیرہ ساری چیزیں ہیں وہ چیک کر رہے تھے. نادرا کے اوپر الزام لگا کہ وہ ریکارڈ لیا گیا اور حسین کو دے دیا گیا. اسی طریقے سے نیشنل بینک آف پاکستان کے جو موجودہ ہیڈ ہیں, جو پہلے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے سعید صاحب, ان کے اوپر الزام آ گیا کہ ان کے اوپر پہلے کوئی وہ نرسنگ ہوم چلاتے تھے, پھر شاید ان کے اوپر کوئی سعودی عرب میں کیس ہوا, جیل میں رہے ہیں سعودی عرب میں, پتہ نہیں جیل میں رہے ہیں. آج کل لندن میں کیا کر رہے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ پڑھ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اولڈ ہاؤس میں یہ ملازمت کر رہے ہیں. وہ پہلے نرسنگ ہوم چلا رہے تھے, آج کل نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں. پہلے آج کل نا یہاں جوائن کرنے سے پہلے نرسنگ ہوم چلا رہے تھے. تو یہ چیزیں بھی تو ہمارے اداروں کے اوپر سوالیہ نشان بنیں گی نا. میں چیزیں کوسچن ہونی چاہیے, ڈسکس ہونی چاہیے. ان کا کنسرن بھی ملک صاحب جو انہوں نے ریز کیا. اگر مجھے بخاری صاحب چیئرمین سینیٹ رہے ہیں, آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کے عوام کی وجہ سے میرے پاس بھی ایک ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنے کزن کو بغیر ڈیو ڈیلیجنس کے اس قسم کی جو انہوں نے اپنے کزنس کو دیا ہے, تو میری اور بخاری صاحب کی لاشیں لٹک رہی ہوتی ہیں باہر, میڈیا نے ہمیں لٹکا دیا ہوتا. آج کی اس رپورٹ کے مطابق چھپی اخباروں کے اندر اٹ واز ود دی اپروول آف دی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر جو ہے اگر میں نے اپنے فرسٹ کزن کو کئی ہزار پاؤنڈ کی جو ہے وہ دیا تھا کہ تم یہ کام کرو, اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ان کے خلاف کیس فائل کریے. میں تو کوئی رائے نہیں, کیس فائل نہیں, ہم نے تو لکھ کے دے دیا نا. ایک بات جو بار بار مسلم لیگ کے وزراء کی جانب سے یا ان کی جو میڈیا ٹاک شو میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو, کہ جناب میاں صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, بچوں کو پیش کر دیا. یہ قوم پہ احسان کیا آپ نے؟ یہ کوئی احسان کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ پہ ایک الزام تھا اور سپریم کورٹ نے بھی آپ کو ریفر کر دیا کہ آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جاؤ. کیا کرتے آپ؟ یا پیش ہوتے یا فیوجیٹو فرام لا ہوتے. دو باتیں تھی نا, اور کوئی آپشن تو نہیں تھی. تھرڈ آپشن میں بتا دیں, کوئی پرائم منسٹر کو کوئی امیونٹی دستیاب نہیں ہوتی. تھرڈ آپشن بتا دیں کہ یہ بڑا بار بار اس کا تکرار اور اصرار کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے قانون کے سامنے, اگر قانون کے سامنے آپ پیش نہ کرتے تو کیا کرتے, واٹ ٹیکس. اچھا, اس میں ایک آرگومنٹ ہے کہ جناب مشرف نے کمر کی درد کرا کے ایف آئی سی میں یا کہاں داخل ہو گئے تھے, وہ تو وہ کام نہیں کیا میاں صاحب کے رستے سے گاڑیاں ٹرن, وہ کام نہیں انہوں نے کیا. لیکن آپ کورٹ کو اس طریقے سے تصدیق کریں اور کہیں کہ یہ سارا کچھ فورجری ہے. وہ جو کوئی تصدیق نہیں کی, میں نے جے آئی ٹی جو مشرف والی بات کرتے ہیں, تو پھر بھی دیکھ لیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسلام آباد کی اس کو کنٹرول کون کرتا ہے, ذمہ داری کس کی بنتی تھی, وہ بھی ذمہ داری پھر انہی پہ آتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کا کیس ایسا ہے کہ جس سے ایک چور پکڑا جاتا ہے اور ساری چیزیں اپنے چوری کر کے اپنے پاس بھی رکھتا, ایٹ ٹائمز ہی سیلز آؤٹ. تو ایک پرووی ہے نا ریسیونگ اسٹولن پراپرٹی, جب جو اسٹولن پراپرٹی جو ریسیو کرتا ہے نا, ہی از آلسو این ایکیوزڈ. انہوں نے وہ پکڑ لیا کہ جس نے چوری کا مال خریدا اس سے ایک مال برآمد ہوا, تو جب انہوں نے تلاشی لی تو بہت سارے مال برآمد ہو گئے ہیں. اب جب بہت سارے انہوں نے کہا ایون ویڈ فیلڈز کے فلیٹس تھے, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے انٹیروگیٹ کرتے کرتے بات پھر کھل گئی کہ ادھر خالی تو انہوں نے منی لانڈرنگ کا کیس انویسٹیگیٹ کیا جس میں اور کمپنیاں کھل گئیں. تو یہ وہ جو ریسیور آف اسٹولن پراپرٹی ہے, وہ چیز ایک ڈھونڈنے گئے تھے, اس کے جو اندر کباڑ خانہ یا مال خانہ تھا اس میں سے اور بہت ساری چیزیں نکلیں. لیکن ایک اور چیز کا بھی آپ جواب دیں, پھر میں خرم صاحب سے بھی لوں گا. سیاسی آپشنز اب ان کے پاس کیا ہیں؟ یہ ہفتے 10 دن کا کام ہے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, دس وے اور دیٹ وے. پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ پولیٹیکل آپشنز دیکھیں جی, پرائمریلی پولیٹیکل آپشنز کا ڈیسیژن ان کی پارٹی کو لینا چاہیے.
इनकी कैबिनेट को लेना What's चाहिए. your advice? I would not advise them. I would not advise them because they are the best judge of their own affairs, you know. I would not advise them. लेकिन it is too late अभी मैं भी good. लेकिन बात यह है कि It is too late now. You think they have run out of options? ये मैं एक इसमें और by their conduct इस मुल्क को destabilize कर दिया. We are in an unstable condition right now. Economy गिर रही है. Law and order की situation देख लें. People are not willing to trust you and they are not willing to talk to you. लेकिन it is height of मलिक साहब कि आप यूएई के वाइस प्रेसिडेंट को कहेंगे मैं आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ और आपकी फ़ोन कॉल ना ले रहा हो. वो नहयान में से आज पाकिस्तान आए हुए हैं. नहयान मुबारक. तो ये आपकी लीडरशिप की डिस्क्रेडिट हो चुकी है. इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मरहले से जितनी जल्दी कौम निकलेगी ना, ये कौम का फ़ायदा और आवाम का. आप क्या तजवीज़ देते हैं, आप क्या मशवरा देते हैं? समझता हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और बज़ाते ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए, मेरा इस बात पे बिलीफ है कि मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियाँ जो हैं, ख़ासकर जो नेशनल सियासी पार्टियाँ हैं, उनको कमज़ोर नहीं करना चाहिए. क्या करना चाहिए? उनकी तोड़ फोड़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ. देखें, पीपल्स पार्टी आपका ख्याल है तोड़ फोड़ हो रही है इनकी? नहीं, मैं नहीं कहता कि तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पे जाएंगे तो फिर सिचुएशन जो है, जैसे चौधरी निसार ने अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात की हैं, ये पहले प्रेसिडेंट हो चुका है. निसार पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे. नहीं, मैं नहीं कहता. बहुत दफा इस्तीफा दे चुके हैं. छोड़ गए हैं, चौधरी निसार छोड़ के नहीं. नहीं, ये ठीक बात है. नाज बलोच छोड़ के. अच्छा, नाज बलोच छोड़ गई. ये मिसाल ठीक है. देखिए, पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुआ, उन्होंने इन हाउस तब्दीली कर ली, अपना टाइम इन्होंने पूरा किया. अच्छा, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन विद द ब्लेसिंग ऑफ जरदारी साहब हुई थी, क्योंकि जरदारी साहब को पता था कि क्या होना है. मैं ये कहता हूँ यहाँ मियां साहब अपनी डिस्क्वालिफिकेशन खुद इंडोर्स कर दें. नहीं, ये बात नहीं है. असल बात ये है कि मुल्क के इंटरेस्ट के लिए क्या है, बैनुल अक़वामी तौर पे हमारी रेपुटेशन जो है इंटरनेशनल अरीना में भी ख़राब हो रही है, इकानमी की सिचुएशन है, शेयर्स की सिचुएशन है. तो मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर, मैं तो समझता हूँ अगर वो आज से पहले भी रिज़ाइन कर देते 3-4 महीने और इन हाउस तब्दीली ले आते और अपना केस जो है अदालत में जाके लड़ते, तो इससे उनका कद बढ़ता. खुर्रम साहब, बुखारी साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि इट्स टू लेट, और मुझे इनसे काफ़ी इत्तेफाक है. इट्स टू लेट. आपको सियासी जमात को जल्दी इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए था. देखिए, पहली तो बात है कि जो कुछ जमातों के लोग, हम तो अदालत में पेश हो गए, कुछ को अदालत ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म दिया. करिए जब्त उनकी. मेरी इस्तदा ये है कि वो लोग कम से कम अज़राए करम में अखलाकियात का सबक ना दें. ये 2013 है 13 के बाद 3 साल बाद 4 साल बाद आपने भी उनको, जो एब्सकॉन्डर हैं, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम जस्टिस हैं, वो हमें अखलाकियात का लेक्चर दें. इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा. दूसरी बात मैं भी ऐड करूँ. जरूर, ठीक है. पहले वो जवाब. दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल ऑप्शन, जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं वो बहरहाल हमेशा खुले हैं. फ्रेश मैंडेट का ऑप्शन भी खुला है, इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन भी खुला है. लेकिन पहले जो ऑप्शन है, जो आइन का आर्टिकल 10A कहता है, एवरी पर्सन हैज ए राइट टू ए फ्री ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, पहले वो ऑप्शन तो इस्तेमाल करें ना. अदालत आलिया से हमारी तवक्को ये है, वो आपने कॉन्टेस्ट करना है, आपका राइट है, आपको डिनाई नहीं करना चाहिए. 10A जो है उसके तहत वो उसको इस्तेमाल करते हुए एक फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस, वो आपका राइट है, आपको डिनाई नहीं करना चाहिए. उसके लिए तमाम सहूलत मिलनी चाहिए आपको. लेकिन मैं अपना सवाल दोहराता हूँ. आपने कहा कि फ्रेश मैंडेट और इन हाउस चेंज दोनों ऑप्शन खुले हैं. इसके ऊपर पार्टी कुछ सोच विचार भी करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक नैरो, वो एले होती है ना, बंद गली, वो आ गए हैं, उसके अंदर फंस गए. मुझे वो आपसे तासुर मिलता है. नहीं, अल्लाह ताला का करम है, कौमी असम्बली में 181 तो सॉलिड मेजॉरिटी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि हम वहाँ इन हाउस चेंज के लिए जाना चाहें. और ये भी अल्लाह का करम है कि नेशनली भी इस वक्त जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, पनामा के जो गदर दुश्नाम 16 महीने चला है, उसके बावजूद माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम में पजीराई मौजूद है. व्हाट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, फ्रेश मैंडेट और इन हाउस चेंज राइट नाउ? क्योंकि जी नहीं, मैं अपनी पार्टी की जो मुशावरत के बगैर प्रेफरेंस नहीं अपनी दे सकता, ज़ाती राय भी नहीं दूंगा. मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो बुखारी साहब ने बात की, देखें कि जी डिस्टेबलाइज हुआ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला हो गया, पीटीवी पर कब्जा हो गया, वो किसने स्टेबलाइज नहीं किया. इस्लामाबाद पर हमला हो गया, वो डिस्टेबलाइज नहीं, उसका अप्रिशिएट नहीं किया. वी सपोर्टेड यू एट दैट टाइम. एब्सोल्युटली, वी सपोर्टेड यू एट दैट टाइम. पीपल्स पार्टी ने बचाया उसको. ठीक है, पीपल्स पार्टी ने बचाया. मैं समझता हूं कि इस वक्त इंस्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट जो है, जो इस केस की हियरिंग से पहले आपको मालूम है
کہ ریکارڈ لیولز پہ گئی ہے. ابھی دو مہینے ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. خطرہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہے, خطرہ سی پیک کو ہے, خطرہ اس کنسولیڈیشن کو ہے جو ہم نے پاکستان میں امن قائم کر کے حاصل کی ہے, خطرہ جو پاکستان کو روشن کرنا شروع کیا ہے, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, خطرہ اس کو ہے. پرائم منسٹر کو کوئی خطرہ نہیں. سی پیک از ارریورسیبل. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت یا کسی ادارے کا کوئی بندہ بھی اس کے اوپر بریک لگانے کی کوشش کرے گا. پڑھتے ہیں نہیں بخاری صاحب, میں سے ایک بات, آپ پڑھتے ہیں چائنا کے اندر جتنا بھی ریسرچ لٹریچر ہے اس میں سی کیپ کے اوپر آخر میں جب پولیٹیکل رسک کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی رسک نمبر 1. انسٹیبلٹی آلویز رسک. بخاری صاحب بات ہے کہ ابھی خرم صاحب نے کہا کہ جی ایبسکانڈر رسپونڈ تو خیر یہ کریں گے, لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنی گالہ آئی سی ٹی کی جورسڈکشن میں ہے. جانا بڑا مشکل ہے جی, پکڑا نہیں جاتا پولیس والوں سے. میری عرض سن لیں, اور وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. سیکریٹریٹ میں وہ مقدمہ درج ہے اور بنی گالہ از ہارڈلی 5 کلومیٹر. لائیو پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں یہاں جو آرٹیکل 7A ہے نا, وہ 80A کا. اب وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی ایبسکانڈر ہو گیا ہے کورٹ کہ وہ سمنز اور وارنٹس ان کو ڈیفائی کرتا ہے, نہیں آتا ہے, تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو پولیس ہے, وہ کس کے متحد ہے؟ انٹیریئر منسٹری کے تحت. انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے, جو نثار صاحب ہے, تو پھر کیوں نہیں گرفتار کرتے ان کو؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر کے خلاف 4-5 کیسز ہیں اور ہم سب کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جو سپریم کورٹ میں ہیں, جو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, اور جو چیز سپریم کورٹ مانگتی ہے ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہے, اور جو چیزیں مانگی ہیں. اگر دیکھیں, اگر سپریم کورٹ کل کے 3 دن پہلے کہتی ہے کہ ہمیں 1971 کے جو کاؤنٹی میں ہم نے میچ کھیلے ہیں اس کی بھی تفصیل دو, تو اس تفصیل لانے میں وقت لگے گا. لیکن تمام جوابات جو ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی, لیکن میں ایک بات اس کا بھی میں آپ کو میری بات سن لیں, ٹوٹل $27,000 کا ایشو ہے, اور اس میں بھی 1 by 1 جو ہے ہماری پوری تیاری ہو رہی ہے کہ وہ بھی لیگل. چودھری سرور صاحب, نیئر حسین, بخاری صاحب, خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.